الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ ان کے دلوں کی مثال کمثل جنت، ایک باغ کی مثال کی طرح ہے، بربوۃ جو اونچی جگہ پر ہو، اصابہا وابل اس کے اوپر تیز بارش بھی آتی ہے تو فآتت اکلہا لے کے آتا ہے وہ باغ اپنا پھل ضعفین دگنا، فإن لم یصبھا پس اگر نہ آئے اس کے اوپر وابل تیز بارش، فطل بوندا بادی بھی اس پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والے ہیں۔ کئی دروس کے بعد آیت نمبر 65 کے 265 کے آج مثال پر پہنچی ہے الحمدللہ۔ دروسوں کا خلاصہ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری شرط کہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے دلوں کی، ایسے انسانوں کی، ایسے خرچ کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ گویا کہ وہ اونچے قسم کے جگہ پر کوئی بڑا باغ لگا ہوا ہے، کیونکہ دل اونچا بن گیا نا، کہ دل کی مثال جو اونچا بنا ہوا ہے ہر وقت اللہ کی رضا پر خوش ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اونچا باغ ہو، دل بھی اونچا، باغ بھی اونچا۔ اونچا باغ ہو ایسی جگہ پر ہو کہ اس کو بارش آئے تو بس وہ بارش کو پکڑتا ہے اور ڈبل قسم کے پھل دیتا ہے، سال میں 2 مرتبہ ضعفین دگنا۔ اور اگر اس پر تیز بارش نہ بھی آئے، تھوڑی ہلکی پھلکی بارش آئے تو پھر بھی وہ باغ ایسی جگہ لگوئے پھر بھی پھل دگنا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح یہ دل جو ہے نا بڑا اونچا ہے، تھوڑا سا صدقہ کرو گے پھر بھی ڈبل ثواب پاؤ گے، زیادہ صدقہ کرو گے پھر بھی ثواب ڈبل پاؤ گے۔ اونچا دل ہو گیا، اللہ کی رضا پر خوش دل ہے، تو اس لیے یہ ایسا دل بن گیا باغ کی طرح، جس طرح باغ اگر تھوڑی بارش آئے تو پھر بھی ڈبل، اگر زیادہ بارش آئے تو پھر بھی ڈبل پھل دیتا ہے۔ تو یہ دل بھی ایسا ہے کہ تھوڑا صدقہ ہوگا اس کی طرف سے تو پھر بھی اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے، زیادہ صدقہ ہوگا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دل سے نواز دے، آمین کہہ دو۔ چلو آگے سبق بھی پڑھیں گے۔ ایسا دل انسان یعنی اخلاص والا دل مل گیا، چھوٹی سی نیکی کی اللہ اسی اخلاص اور اس دل کی چاہت کے مطابق فوراً جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
قال النبی صلی اللہ کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم نازا رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق فشكر الله لها بها فأدخله الجنة. ایک انسان ہے دل بڑا پاک اور اونچا ہے، چھوٹی سی نیکی پر بھی اللہ بڑا ثواب. دل کے اندر خیال آیا بڑا باغی ہو گیا ہوں، اب آئندہ کے لیے اللہ کی رضا والا فیصلہ ہوگا. سبحان اللہ. آج خیال آ رہا ہے، بڑی مدتوں کے بعد آیا. دل والی جو تار تھی اللہ کی رحمتوں کے اندر دے کر فیصلہ کر لیتا ہے، بس میاں جو کیا وہ ہو گیا، آئندہ اللہ کی کام والی بات کروں گا، اللہ کے حکم کے پیچھے چلوں گا. چلا، راستے کے اندر ایک ٹہنی نہیں تھی، جھکی ہوئی تھی درخت پر، لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی. اس نے کیا کیا؟ ٹہنی کو پکڑا، کھینچ کر نیچے مارا، وہاں سے اٹھایا، راستے کے اندر سے باہر رکھ دیا. جاتے ہوئے روح پرواز کر گئی. فشکر اللہ لہا بہا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کی اتنی قدر کی کہ فادخلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. واہ میرا اللہ واہ. ایک اللہ کے رسول نے فرمایا رجل لم يعمل خیرا قط، یہ ایسا انسان تھا کہ اس نے پہلے کبھی نیکی پوری زندگی میں کی نہیں ہے. آج دل میں خیال آیا بس یار بڑا دل ہے، یہ اونچا دل بن گیا، صرف خیال آنے کی وجہ سے بھی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گیا. تو ایک نیکی کی جو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں اور جنتی انسان بن گیا. دوسری حدیث سن. سبحان اللہ. سمجھا یہ رہا تھا انسان کا دل اونچا اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن جاتی ہیں. جیسا کہ باغ ہے اونچی جگہ پر ہے، تھوڑی سی بارش آ جائے تو ڈبل قسم کے پھل دیتا ہے. کیسا ہوا؟ دوسری حدیث سنا رہا تھا، مسند بزار کی حدیث ہے. قال النبی، اس سے پہلے حوالہ بھی دیکھ لو ویسے آگے ذہن میں. اللہ اکبر کبیرہ. سورت کا نام سورت النساء، پہلی حدیث پر حوالہ اور 5واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے انسان کے بارے میں کہ جس انسان نے نیکی کر لی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، بلکہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی انسان چھوٹی سی معمولی سی التنوین للتقلیل ہے، چھوٹی سی نیکی کر لیتا ہے، یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. کتنا بڑھاتے ہیں میرا اللہ؟ فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، نیکی چھوٹی ہوتی ہے، میں اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہوں. اللہ اجر کا بدلہ دے گا تو اللہ کتنی عظیم ذات ہے. سبق روک ویسے ذہن میں بات آ گئی. ہمارے چھوٹے بھتیجے تھے، محمد نام تھا، اب تو ماشاءاللہ اور حدیث بالکل چھوٹے سے. جیسا کہ ہمارا ماحول ہوتا ہے مولویوں کا مسجد میں رہنا، وہ مسجد میں بھاگ رہے تھے. جیسے بچے بھائی نے پکڑا کہا اندر نہیں بھاگنا، اللہ مارے گا، کیونکہ گناہ کا اس کو کیا پتہ ثواب، اللہ مارے گا. کہتا ہے اللہ کتنا بڑا ہے. چھوٹا بچہ ہے، سوال ہے. فرمایا اللہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. فرمایا ابو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ اتنا بڑا ہے اور مجھے اتنے چھوٹے کو مارے گا. اللہ اکبر.
اللہ اتنا بڑا ہے اور مجھے اس چھوٹے کو مارے گا، تو اس لیے جب اللہ نے بدلہ دینا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے تو پھر چھوٹا بدلہ نہیں ہوگا۔ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ حدیث سنا رہا ہوں، تعبدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعبدا بدون من بني إسرائيل فعبد الله في صومعته 60 عاما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک انسان عابد گزار ہے، 60 سال عبادت کر رہا ہے اپنے ایک حجرے کے اندر۔ 60 سالوں کے بعد ہوا، یہ لمبی عمریں ہوتی تھی ان بنی اسرائیلیوں کی۔ 60 سال کے بعد اس کا حجرہ خراب ہو گیا، فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ، آسمان سے بارش آنا شروع ہو گئی۔ اس انسان کے دل کے اندر، راہب کے دل، عابد کے اندر خیال آیا، وہاں سے نکلتا ہوں نیچے چلا جاتا ہوں، پہاڑی علاقے کے اندر اس نے حجرہ بنایا ہوا ہے، آ رہا ہے نیچے کسی عورت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، 2 روٹیاں بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ یا اللہ کے رسول نے فرمایا یا 1 روٹی اس کے پاس تھی، آتے ہوئے آ رہا ہے، نیچے عورت ہے، ویسے اس کے ساتھ باتیں ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیسی باتیں ہو گئی؟ لا یزال یکلمھا وتکلمہ حتی غشیھا واغمی علیہ، کرتے کرتے باتیں، اللہ اکبر، اللہ نے پکڑ لیا کہ میرا اتنا بڑا راہب عابد ہے، عورت سے بات کی کیوں ہے؟ 60 سال کی عبادت، غاروں میں حجروں کے اندر پڑا ہوا انسان ہے کہ بس عورت سے بات ہو گئی، اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو 60 سالوں کی باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جہاں سورت کا نام سورت نور ہے، 18واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے پیغمبر ایمان والوں کو کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچے جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے رہیں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بڑا اچھا فیصلہ ہے، خیر خواہی والا فیصلہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، ویسے اللہ ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے۔ مومن انسان نیچی نظریں جھکا کر چلے، یہ انسان اب کیا ہوا، 60 سال کے عرصے کے بعد آ رہا ہے نیچے، لیکن حال بن گیا ہے کہ ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہیں، حتی غشیہ، یہاں تک کہ اس نے غلط کام کر دیا، اس سے کیا، خیال آیا اغمی علیہ، وہ میری 60 سال کی عبادت تباہ۔ اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد یہ بھی سوچ عطا فرما دے تو یہ بڑی مہربانی، ہماری تو سوچ بھی نہیں آتی۔ ہاں، زنا سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، زنا سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ کبھی سوچتے ہیں ایک نماز رہ گئی، خیر جی ہوتا رہتا ہے، پھر کر پڑھ لیں۔ 3 گناہوں سے بڑا گناہ، حدیث پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا، میرے اوپر سزا جاری کیجیے، کون سا گناہ ہے؟ فرمایا پہلے یہ ہوا میں نے شراب پی لی،
شراب کے زمرے کے اندر، پھر میں نے زنا کروا لیا، زنا کے بدلے کے اندر پھر بچہ پیدا ہوا، میں نے قتل کر دیا، 3 گناہ بڑے کیے، میں بڑی ظالمہ ہوں، یا تو میرے لیے سزا مقرر فرما دیں یا مجھے میرے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا چلی جا، یہاں سے کوئی معافی نہیں ہے، سزا اللہ تعالیٰ جو حکم ارشاد فرمائیں گے دے دوں گا، یہاں سے نکل جا۔ جا رہی عورت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں موسیٰ جی اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کی نظر میں یہ گناہ بڑے ہیں، واقعتاً بڑے ہیں، لیکن اس سے بھی سب سے بڑا گناہ بتلاؤں جو ان کو بھی اکٹھا کیا جائے پھر بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جی یہاں بتلاؤ، فرمایا نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ زنا سے، شراب سے، قتل سے بھی ان کو اکٹھا کر کے گناہ اکٹھے کر دیے جائیں، نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہمارے دل میں تو کبھی نہیں آیا کیا ہو رہا ہے گناہ کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری سوچ سیدھی کر دے۔ بس دل کے اندر خیال آیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، جلدی جلدی جا کر کنویں کے پر جا کر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اب بولا نہیں جا رہا ہو، پریشانی آ گئی، 60 سال کی زندگی ہوئی ہے، ہاں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ بھی تو فرماتے ہیں، سورت کا نام سورت نور ہے، 18واں پارہ، فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے پیچھے نہ چلنا، ومن یتبع خطوات الشیطان، جو انسان بھی شیطان کے پیچھے چلتا ہے پہلا کام کیا کرواتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، پہلا کام شیطان لعین بے حیائی والا کام کرواتا ہے، بے حیا بنا دیتا ہے انسان کو۔ لہذا کیا ہوا؟ شیطان کے پیچھے چلنا، 60 سال کے بعد میرا کیا بنے گا؟ زبان سے بولا جا نہیں رہا۔ ایک سائل وہاں سے گزرا، کنواں سے گزر کر اس نے مانگا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ آگے سے وہ جو 2 روٹیاں لے کر یا 1 روٹی لے کر اپنے حجرے سے آیا، اس نے 2 روٹیاں دے دی اور کہا لے جا، لے کر کے آئی، اس کی بھی روح پرواز ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا شروع کر دیا۔ حدیث میں آ رہا ہے فَوُزِنَتْ، فَوُزِنَتْ عِبَادَةُ 60 عاما بِتِلْكَ الزَّنِيَّةِ، اللہ تعالیٰ نے ترازو لگایا، ترازو لگانے کے اندر 60 سال کی عبادت ایک طرف رکھ دی، زنا والا پلڑے کے اندر ایک زنا گناہ والے خانے میں رکھ دیا، گناہ زنا والا جو تھا یہ پلڑا وزنی ہو گیا، 60 سال والی عبادت نہ کر رہا ہو گئی۔ اللہ کے لیے یہ سننا نہیں کہ قصہ ہو رہا ہے، حضور کی بات سنا رہا ہے۔ 60 سال والی عبادت نہ کر ہو گئی، یہ کپنے لگ گیا، فرجحت الزنیت، زنا والا پڑا جو ہے بحسناتہ، اس کی برائی اس کی نیکیوں کے بدلے میں وزنی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جو آخر میں نیکی اور کی ہے، وہ جو 2 روٹیاں دی ہیں، فَوُزِيَ الرَّغِيفُ أَوِ الرَّغِيفَتَانِ فی وزن حسناتہ، اللہ تعالیٰ نے وہ 2 روٹیاں یا 1 روٹی جو صدقہ کیا 60 سال والے پلڑے کے اندر وہ بھی رکھ دی جو اس نے عبادت کی تھی، یہ صدقہ رکھا، فَوَرَجَحَتْ حَسَنَتُهُ، اب اس کی نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو گیا، غُفِرَ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ ایک صدقہ سمجھا رہا تھا، نہ صدقہ دل سے کرنا ہے،
تو ایسا ہے اونچا دل بن جاتا ہے کہ فرمایا ایسا ہو گیا جس طرح تھوڑی بارش ہے تو باغ بڑا بن جاتا ہے ڈبل. یہ بھی انسان حالانکہ صرف 2 روٹیوں 60 سال کی باتیں ہیں, تہجدیں زندگی گزارا ہے, پر حال اللہ نے بھی مسئلہ سمجھا دیا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور حق اور سچ والے فیصلے ہوتے ہیں. سورت کا نام سورت الدہر ہے اور 29واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا, جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تم دیکھو میری یہی باتیں, میری یہ تہجدانہ, جو اللہ چاہے گا وہی عبادت اتنی وزنی بنا دے گا کہ جیسے اللہ کی مرضی ہے. کیوں ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ بڑے جاننے والے ہیں اور حکمتوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال سمجھایا گیا ہے کہ یہ دل اتنا اونچا ہو جاتا ہے جس طرح باغ اونچا ہو جاتا ہے, تو اس دل سے چھوٹی نیکی نکلے تو اللہ ایسے قبولیت عطا فرماتے ہیں. آخر دعوانا